ہیلو گائز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں جی؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت صحت کیسی ہے آپ کی؟ امید ہے مزاج بھی بہت اچھے ہوں گے۔ صبح صبح کا ٹائم ہے اور میری بائک سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسا ہی بہترین موسم ہے اور دھند جو ہے چھائی ہوئی ہے اور ٹھنڈا موسم ہے، اور اس موسم کے اندر ولاگ بنانے کا جو ہوتا ہے وہ اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ کافی عرصہ سوچ و بچار کے بعد دل چاہا کہ ولاگ بنایا جائے۔ کافی سارے دوست اوورسیز سے اسی طریقے سے، اور کافی سارے اسٹوڈنٹس حضرات کہ جنہوں نے کافی جو ہے وہ فرمائش کی کہ استاد جی کوئی ولاگ ہونا چاہیے جس پر جو ہے وہ دین کے متعلق کچھ باتیں، دین کے متعلق کچھ مسائل جو ہے وہ بتایا کریں، تاکہ ہم ان کو سنیں اور جو ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں، اس پر عمل کریں۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی انسان اپنی ماں کے پیٹ سے پڑھ کر نہیں آتا، کوئی بھی انسان اپنی ماں کے پیٹ سے پڑھ کر نہیں آتا۔ وہ دنیا میں آتا ہے تو وہ جاہل ہوتا ہے، وہ آ کر اپنے ماں باپ کو، ماں باپ کی حرکتوں کو، ماں باپ کی باتوں کو جو ہے وہ کاپی کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کے جو والدین ہوتے ہیں حدیث کے مطابق حدیث میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر بچہ جو ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ آگے جو اس کے ماں باپ ہوتے ہیں وہ اس کو یا یہودی بنا دیتے ہیں، اگر اس کے ماں باپ عیسائی ہیں تو وہ اس کو عیسائی بناتے ہیں، اگر اس کے ماں باپ نصرانی ہیں تو وہ اس کو نصرانی بناتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب ماں باپ عیسائی ہیں وہ گرجا گھر جاتے ہیں، وہاں جا کر جیسی وہ حرکت کرتے ہیں پھر بچے ان کو دیکھ کے کاپی کرتے ہیں، اور اگر ایک مسلمان انسان جب مسجد میں آتا ہے، اللہ کے گھر میں آتا ہے اور آ کر وہ نماز ادا کرتا ہے تو بچے دیکھتے ہیں تو بچے بھی پھر ویسی کاپی کرتے ہیں۔ تو حدیث کے مطابق اگر حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کافر کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ بھی مسلمان ہے، کافر کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ بھی مسلمان ہے۔ تو جب وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر اسلام کے مطابق بھی زندگی کرتا ہے، اسلام کے مطابق بھی وہ زندگی بسر کرتا ہے، لیکن اس وقت وہ اسلام کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے جب اس کا رہن سہن، اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو میرے آج کے اس ولاگ کا جو مقصد ہے، وہ جو ٹاپک تھا وہ رحمان کے بندوں کی صفات کے متعلق تھا، ٹھیک ہے، اور جس کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد ہوا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ رحمان کے بندے کون سے ہوتے ہیں۔ اللہ نے جو ہے وہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور اللہ مومنین سے مخاطب ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ رحمان کے بندے کیا ہیں اور ان کی کون سی صفات ہوتی ہیں، وہ کیسے دکھتے ہیں۔ وہ مخلوق کے اندر جو ہے کوئی خاص جبے کبے والے لوگ نہیں ہوتے، یا ان کی پہچان یہ نہیں ہوتی کہ انہوں نے کوئی خاص جبے کبے ڈالے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے پتہ چلے کہ واقعی یہ رحمان کے بندے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کے ہاں سب انسان برابر ہیں، لیکن اللہ کے ہاں صرف اس انسان کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے جو تقوی کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی کے لحاظ سے اللہ کے ہاں وہ شخص جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہی قریب ہوتا ہے، جس میں جتنا زیادہ تقوی ہے وہ اللہ کے ہاں اتنا ہی زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو اللہ نے رحمان کے بندوں کی صفات میں فرمایا کہ اے میرے بندو، آپ کو معلوم ہے کہ میرے بندے کون سے ہوتے ہیں، جس اللہ نے نشانی بتائی ہے کہ رحمان وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر لوگ ان کے اوپر، ان کی پیٹھ پیچھے طعن و تشریح، ان کے اوپر باتیں بھی کرتے ہیں، ان کی غیبت بھی کرتے ہیں، تو وہ لوگوں کو للہ جو ہے فی سبیل اللہ لوگوں کو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ عاجزی ان میں اتنی ہوتی ہے، زمانے بھر کے لوگ ان پہ باتیں کرتے ہیں، ان کی پیٹھ پیچھے سے باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ
ان کی باتوں کو دل پر نہیں لیتے ہیں، عاجزی سے زندگی گزارتے ہیں تاکہ ان سے ان کے ہاتھ، ان کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حدیث کے الفاظ ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو اللہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں کی صفات، نشانیاں یہ ہیں کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے جاہل لوگ مخاطب ہوتے ہیں، اجہل لوگ جس کو زمانے میں کہا جاتا ہے ڈھیٹ لوگ، رذیل ترین لوگ جو ہوتے ہیں، خبیث جس میں صفات ہوتی ہیں، جب وہ لوگ ان کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں تو وہ ان کو سلام کہہ کر آگے چلے جاتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ بحث مباحثہ کر رہے ہیں، اور جیسے جس طریقے کے ساتھ آج کا یہ معاشرہ ہے، اور جس طریقے سے معاشرے کے اندر اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ جو ہے تان و تشریح ہوتی ہے، 1400 سال پہلے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ پر بھی یہی چیزیں تھیں، اور یہ ایک سلسلہ ہے جو ہے چلا آ رہا ہے صحابہ سے، انبیاء کرام سے چلتا چلتا یہ آج چیزیں یہاں تک پہنچ چکی ہیں کہ اس وقت لوگوں نے اگر انبیاء کرام پر تان و تشریح کی تو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ انہی کی نسلیں ہیں کہ جو اللہ کے ان نیک بندوں کے اوپر تان و تشریح فرماتے ہیں، اللہ کے ان نیک بندوں کے اوپر تان و تشریح کرتے ہیں تو اللہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو سر جھکاتے ہوئے السلام علیکم کہہ کر اپنی آنکھوں کو جھکاتے ہوئے آگے چلے جاتے ہیں، اور یہی لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہیں، یہی لوگ آخرت میں کامیاب ہیں۔ جب یہ لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کا جو خلا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کی جو کمی ہوتی ہے، ایسے لوگوں کا جو نام ہوتا ہے، اس نام کو پر کرنا اور اس خلا کو پر کرنا یہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اینڈ میں درخواست کروں گا اپنے سننے والوں سے، دیکھنے والوں سے کہ پلیز وہ جو ہے وہ کمنٹ ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو، اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔